بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان کے تحت اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر ملک شام تجارت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس تاجر نے بتایا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، میں تاجر ہوں اور تجارت کی غرض سے ہی ملک شام آیا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا۔ خواتین و حضرات، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے کہ اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ یہ بات الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر مرکوز ہے۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ تاجر کون ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون ہیں؟ جی ہاں، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار مزار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات ذی وقار سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا انتظار ہے۔ آپ ان کی اتباع کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات ذی وقار، ایسی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔